الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بمعرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود المحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووسيله سيد الأتقياء من الأصفياء مولى المبالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين على التراب وقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. صدق الله العلي العظيم. صلوات نظارے گرامی دعا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالعہ پیش کر رہا ہوں. آج ہم سر وقت پہنچ رہے تھے لیکن پھر بھی کیونکہ پڑھنے والے کافی ہیں میں انتظامیہ سے کہوں گا کہ مجلس جلدی شروع کر دیں تاکہ 11:30 بجے میں پڑھ سکوں. اور کئی مرتبہ انسان زیادہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن تاخیر ہو چکی ہوتی ہے, میں پڑھ کے آ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر طاقت خود کم ہونے لگتی ہے. دعا یعنی پکارنا, توجہ ہے, دعا یعنی پکارنا. پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہو. تو جناب امیر نے ایک اور تصور دیا مناجات کا. مناجات یعنی نجوہ سے ہے. عربی میں کہتے ہیں نجوہ. نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو. سرگوشی کی جاتی ہے کان میں. کوئی دور ہو تو اسے پکارا جاتا ہے, قریب ہو تو کان میں آرام سے بات کی جاتی ہے. سارے انبیاء نے دعا کا تصور دیا, علی نے مناجات کا. بلانے کے نام جناب امیر نے مناجات کا تصور دیا. پڑھنے والا کو اجازت ہے بس توجہ میرے ساتھ ہو. مناجات مولا امیر المومنین نے مناجات بڑی مشہور ہے. مولا نے تصور کیا مناجات کا. کسی نے پوچھا کہ علی پکارا کیوں نہ جائے, مناجات کیوں کی جائے؟ تم نے پڑھا نہیں پڑھا نحن اقرب الیہ من حبل الورید.
ہم انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں، کا بلایا اسے جاتا ہے جو دور ہو، کا سرگوشی آرام سے بھی مانگو تو وہ سنتا ہے۔ پھر چوتھے امام نے کہا بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم دل میں مانگو، وہ سنتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے کہا وہاں پہ آپ کا ہزاروں کا مسئلہ ہوگا، مجھے اشارہ کرنا ہے خاص طور سے نوجوانوں کے لیے۔ تو ایک مرتبہ کہا موسیٰ بارش نہیں ہوئی، کراچی نہیں تھا، ہم تو دعا مانگنے رک جائے، کبھی فورکاسٹ آئیے کہ کل پرسوں میں اور ہوگی حالات، تو وہاں پہ پانی کا انتظام تھا، لوگ جو کر سکتے تھے، یہاں تو پورا شہر رک جاتا۔ اور انہوں نے کہا موسیٰ 7 برس بیت گیا، قحط ہے، ہر چیز سوکھ گئی، اپنے خدا سے کہیں تو بارش برسا دے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار، سب بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ بارش برسا دے۔ کہا موسیٰ ان سب سے کو 3 دن روزے رکھیں۔ میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا رہا ہوں، جب زیادہ ضروری دعا ہوگی ہے نا تو پھر روزے رکھ کے مانگی جاتی ہے۔ کس نے سکھائی؟ سورہ حل عطا پڑھیں، آل محمد نے 3 روزے رکھے تھے۔ اگر ساتھی علاموں سے گزرا ہوگا تو جناب موسیٰ نے کہا اللہ نے کہا 3 دن روزے رکھو اور تیسرے دن روزہ رکھ کے ہم صحرا میں جائیں گے دعا مانگنے، نماز استسقاء کے لیے۔ نماز استسقاء واحد مستحب نماز ہے جو جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ ساری امت نے 3 روزے رکھے۔ اب جناب موسیٰ نے کہا اللہ کا حکم آیا تنہا نہ آنا، توجہ، کہ گھر کے بزرگوں کو بھی ساتھ بلاؤ، خواتین کو بھی بلاؤ، بچوں کو بھی بلاؤ، بیماروں کو بھی ساتھ لے چلو، گھر کے جانوروں کو بھی لے چلو، گھر نہ چھوڑ کے جانا، پرندوں کو بھی لے آؤ۔ جب سب مل کے مانگتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے ہم مجلسوں میں مل کے آتے ہیں۔ مل کے مانگو، مل کے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ مل کے جب دعا مانگنے، کسی نے کہا جاتا ہے اعمال گھروں میں نہ کرو، کیسے کرونا وائرس آیا ہے، ماہ رمضان گھروں میں گزرا، بہرحال اسی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں، لیکن دست جمعی دعا قبول ہوتی ہے، مل کے دعا مانگو۔ اور ایک روایت میں یاد رکھے کہ جب دعا مانگنے بیٹھو نا تو 3 دستوں کو اللہ فرماتا ہے، معصوم کا فرمان ہے کہ اللہ کہتا ہے میں جب لوگوں کے اپنی مخلوق کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ انہیں عذاب بھیج دوں، جب گناہوں کو دیکھتا ہوں تو چاہتا ہوں عذاب بھیج دوں، لیکن جب میں 3 طبقات دیکھتا ہوں نا میں عذاب روک لیتا ہوں۔ توجہ، کہ جب میں 3 طبقات دیکھتا ہوں تو عذاب روک دیتا ہوں، کہ جب میں بوڑھوں کو دیکھتا ہوں جن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، توجہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں جو ماں کی آغوش میں ہیں، اور جب میں گڑ گڑاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان 3 طبقات کی وجہ سے گنہگاروں کا بھی عذاب روک دیتا ہوں۔ تو پھر جب دعا مانگنے بیٹھے بچوں کو سنا کے نہیں، گودوں میں لے کے، اور اگر بچہ سو بھی گیا ہو تو وہاں ہوش میں لے لے، باپ ہوش میں لے، پھر دعا مانگے۔ اور جناب موسیٰ نے کہا اللہ نے حکم دیا سارے طبقات آئے، سب کے سب چلے، آواز صاف آ رہی ہے؟ اب جناب موسیٰ نے کہا ساری امت چلے، 70,000 معصوم کی روایت ہے 70,000 بنی اسرائیل دعا کے لیے چلے جناب موسیٰ کے ساتھ۔ جب صحرا میں پہنچ گئے تو پیش گرمی کا اپنی آبا کو الٹا کر بچوں کو رونے دو، پٹکتے بچے اللہ سے برداشت نہیں ہوتے، بچوں کو رونے دو، یہ روئیں گے تو اللہ کہے گا جلدی قبول کرو تاکہ یہ مزید نہ روئیں، بچوں کو رونے دو۔ سب آ گئے، سب بیٹھے۔ جناب موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھو میں بارش برسا دوں گا۔ جناب موسیٰ نے اقتدا کی، نبی موسیٰ کلیم اللہ
کھڑے ہوئے، سب نے نماز پڑھی، نماز مکمل ہو گئی، بارش نہیں برسی۔ امت نے کہا اے موسیٰ آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھی کہ بارش ہوگی، کا پروردگار کیا جواب دوں؟ کہا موسیٰ اپنے ان 70,000 لوگوں سے کہیں ان میں ایک ایسا گنہگار ہے، ایک جس کی وجہ سے میں نے سب کی دعا رد کر دی، وہ جانتا ہے وہ کون ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا تم میں ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے سب کی دعا رد ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے وہ جانتا ہے وہ کون ہے، اللہ کہتا ہے اس سے کہو وہ اٹھ کے چلا جائے، میں بارش برسا دوں گا۔ وہ جو ایک تھا وہ جانتا تھا میں ہوں، اس کے آنسو بہنے لگے گا، پروردگار گنہگار میں تیرا ہوں۔ کا پروردگار گنہگار میں تیرا ہوں، تیرے سامنے ویسے ہی شرمندہ ہوں، کیا تو اپنی مخلوق کے سامنے بھی شرمندہ کرے گا؟ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ بولا نہیں کیونکہ سب دیکھ رہے تھے کون اٹھ کے جاتا ہے۔ چوتھے امام کہتے ہیں دل ہی دل میں توبہ کی، دل ہی دل میں توبہ کی، پروردگارہ میں نے توبہ کر لی، آج تک کے معاف کر دے، پھر گناہ نہیں کروں گا۔ بارش برسنے لگی، توجہ بھائی گلا نہیں ہے میرا، توجہ جیسی بارش برسنے لگی امت نے جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ کوئی اٹھ کے گیا نہیں، کہ پروردگارہ کوئی گیا نہیں، تم نے بارش برسا دی۔ کہ موسیٰ وہ جو گنہگار تھا اس نے توبہ کر لی، اس گنہگار نے توبہ کر لی۔ کہ پروردگارہ مجھے اس کا نام تو بتا، کون ہے جس کی توبہ قبول ہوئی؟ کہ موسیٰ جب وہ گنہگار تھا میں نے آپ کو نام نہیں بتایا۔ میں نے آپ کو نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا مقرب ہے، اب میرا مقرب ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ لیکن ابھی بات کر ایک ایسا ہوتا جس کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، یہ دعا اس لیے دست جمعی دعا مانگی جائے۔ سننا چاہیے موضوع، مدینے والوں نے آل رسول کو اتنا ستایا، مدینے میں قحط پڑ گئی۔ اب مدینے والے سارے مسجد نبوی میں جمع ہوئے، کا پروردگارہ یہ تیرے نبی کا شہر ہے، بارش برسا دے۔ اب انہیں کون بتائے کہ جس نبی کا تم واسطہ دے رہے ہو اسی کی یاد کو ستا رہے ہو۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی راوی زید بن مسیب جو ہے وہ اہل سنت کا راوی، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پروردگار بارش برسا دے، بارش برسا۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنے میں ایک سیاہ فام سمجھتے ہیں نا، افریقی حبشہ کا غلام، موٹے موٹے ہو کا آیا، اور آنے کے بعد تنہائی میں کونے میں بیٹھ گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے سیاہ فام لیکن ماتھا چمک رہا، کبھی کوئی بلال ہوتا ہے، کوئی امبر ہوتا ہے، کوئی فضا ہوتی ہے، اسی لیے کبھی کسی کو رنگ نسل کی وجہ سے حقیقی نہ سمجھے۔ بات پہنچ رہی ہے، مجھے نہیں پتا لوگ ہیں یا نہیں۔ اور وہ راوی اہل سنت کہتا ہے میں نے دیکھا سیاہ فام کونے میں بیٹھ گیا، کہا کہ ایسے آ کے بیٹھا کسی کو پتا نہ چلے کہ میں بھی مانگنے آیا ہوں۔ راوی کہتا ہے میں اس کی جا کے پیچھے سے بیٹھا جیسے میں سن نہیں رہا، اس نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، پروردگار تجھے واسطہ میرے مولا کا، مدینے والوں پہ بارش برسا ہے، کہا اچانک بارش ہونے لگی، سارے مدینے والے خوش، ارے ہماری دعائیں قبول ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، اس حبشی غلام کی دعا قبول ہوئی ہے جو کونے میں بیٹھا۔ کہا وہ اتنا خوددار تھا، فوراً ہاتھ نیچے کر لیے کسی کو پتا نہ چلے میری دعا قبول ہوئی۔ کہا پروردگار میرے مولا کا واسطہ، کہا کہاں اٹھ گیا؟ راوی کہتا میں پیچھے چلا، دیکھو تو صحیح کس مولا کا واسطہ دیا۔ توجہ، کب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کس مولا کا واسطہ دے کے لیا، کہا دیکھا مسجد نبوی سے نکلا محلہ بنی ہاشم میں چلا گیا، کہ بنی ہاشم کے محلے میں ہوتا ہوا اس گھر میں گیا جہاں سید سجاد رہتے تھے۔ راوی کہتا ہے مجھے پورا یقین تھا ہو نہ ہو یہ انہی کا غلام
کہ اس دن تو بارش میں چلا گیا پھر آیا، اے سید سجاد آپ کا ایک غلام چاہیے۔ مولا نے آواز دی، میں نے ایک روایت یہاں پڑھی تھی کہ کائنات میں سب سے زیادہ غلام پوری دنیا میں امیر المؤمنین کے بعد سب سے زیادہ غلام آزاد کیے مولا سجاد ہے۔ روایت صحیح، میں نے اس میں کہا تھا، میں نے جو روایت دیکھی تھی 1000، ابھی پچھلے دنوں میں نے روایت دیکھی شیخ باقر شریف فرشی جو سب سے بڑے اس دور کے مورخ مانے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی کتابیں لایا تھا، ان کے بیٹے نے دی، پڑھنے لگا تو انہوں نے کہا ایک روایت میں 1000 غلام مولا سجاد نے آزاد کیے، ایک روایت میں ہے 10,000 غلام خریدتے تھے، تربیت کرتے، آزاد کر دیتے۔ توجہ سنیں گے نا؟ اب وہ کہتے ہیں مولا کے گھر کا، مولا ہمیں غلام چاہیے۔ مولا نے کہا سارے غلاموں کو بلاؤ، کہا 2 صفحے مار کے سارے غلام کھڑے ہو گئے۔ مولا نے کہا جو غلام چاہیے لے جاؤ۔ کہا میں نے غلاموں کو دیکھنا شروع کیا، کہا مولا جو غلام مجھے چاہیے نا وہ علمی نہیں۔ مولا نے کہا وہ جو چھپ رہا ہے اسے بلاؤ، وہ جو غلام چھپ رہا ہے اسے بلاؤ۔ غلام کو بلا کر مولا یہی غلام، مولا نے کہا جاؤ یہ غلام تمہارا۔ وہ راوی کہتا سنی راوی تو کہتا میں نے دیکھا اس غلام نے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگار تو جانتا میں نے تجھ سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، یا تو میرا وعدہ پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ راوی کہتا میں نے دیکھا وہ زمین پہ گرا انتقال کر گیا۔ اب میں نے پوچھا سید سجاد یہ غلام کیسا غلام تھا؟ مولا نے کہا کہ میرا غلام مستجاب الدعوات تھا، نہیں پہنچا سکا۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ارے جس کا غلام ایسا ہو سوچئے مولا کیسے ہو۔ اب تمام اہل سنت کے محدثین نے لکھا، وہ راوی کہتا ہے مجھے بس ایک افسوس رہا میں اس غلام سے اپنے حق میں دعا نہ کرا سکا۔ میں کہوں گا بڑے بد نصیب ہیں ہم، وہ غلام جس مولا کے صدقے میں ایسا بنا تھا، آپ اس مولا کو چھوڑ کے غلام کے پیچھے چل رہے تھے۔ غلاموں کو چھوڑو، سارا مطلب شاید نہیں پہنچا۔ آج ہمارے یہاں پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو پوری طرح سے مزاروں کا منکر ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ایک طبقہ ایسا، میں نے نام کسی کا نہیں لیا، گھبرائیں نہیں، میں جانتا ہوں سارے سن رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، بات ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ تو ایک طبقہ ہے جو پوری طرح سے مزاروں کا منکر ہے، مانتا ہی نہیں۔ دوسرا طبقہ ہر مزار کو مانتا ہے، ہر مزار پہ چلے جائیں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، انہیں سے شعور ہوئے، تو وہ کہنے لگے یا علی تیری قسمت، میں پنجاب کے ہر گاؤں میں گیا، فیصل آباد سے دن ہوں، کہنے لگے پنجاب کے ہر گاؤں میں گیا، یہاں پہ لوگ ننگے پیروں تک کو مان لیتے ہیں، نہیں مانتے تو تمہیں نہیں مانتے، ایسی قسمت ہے۔ دو مصرے اچانک ذہن میں آ گئے، مجھے معلوم نہیں کون کس شاعر کے ہیں، مزار کتنے بنائے شریف کہہ کر، فلاں شریف فلاں شریف فلاں شریف، مزار کتنے بنائے شریف کہہ کر، مگر یہ ہار کہہ کر بنا نہ سکتے۔
نظرانِ گرامی، ہمارے یہاں ہے کہ وقت اور جگہ، زمان اور مکان، دو چیزوں کا دعا کی قبولیت میں بڑا تعلق ہے، زمان اور مکان۔ شب قدر میں دعا مانگو قبول ہوگی، مکان مسجد میں مبارکہ میں دعا مانگو قبول ہوگی، مزاروں میں دعا مانگو قبول ہوگی، روزوں پیغمبر کا ہے روزوں میں دعا مانگو، کعبے میں دعا مانگو۔ بہت سے لوگ کہتے ہو تو کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہاں کعبہ نہیں ہے، پھر تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ توجہ، کچھ لوگ تو پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ میں گلا ساتھ نہیں دے رہا، آپ ساتھ دیجیے گا۔ آخری آدمی تھا، پھر تمہیں پتہ ہے کہ وہ تو کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ جب آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ حجر اسماعیل بنا ہے، اس میں اور کعبے میں 18 انبیاء، جن میں ایک ہے جناب اسماعیل، اور ایک بی بی بھی دفن ہے، نام ہے ہاجرہ۔ سارے فقہ جعفری کا مسئلہ نہیں ہے، فقہ حنفی، فقہ مالکی، شافعی، حنبلی، سب کا مسئلہ ہے حجر اسماعیل کے اندر سے طواف نہیں کر سکتے، طواف قبول نہیں ہے، باہر سے طواف کرنا ہے، قبروں کا طواف بدعت نہیں ہے۔ قبروں کا طواف بدعت نہیں ہے، حج کا رکن ہے، ہمت ہے تو حج رکوا دو۔ یہ جو چاہتے ہیں رک جائیں، قدرت کو ضد ہے، حق چھپنے نہ پائے۔ توجہ ہے نا اللہ کی بات؟ زمان اور مکان کا بڑا دخل ہے دعا کے قبول ہونے میں، مکان کا بڑا دخل ہے، اور یہ واسطے دے کے دعائیں مانگنا، جانتے کس کی سیرت ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد کی، نہیں پہنچا سکا۔ تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، اور راوی ہے رسول خدا کے چچا حضرت عباس، وہ کہتے ہیں برقع لے رکھا تھا، جمعے کی شب تھی یا شب جمعہ تھی، 13 رجب، برقع بتا رہا تھا ہاشمی ہے، بی بی بنی ہاشم سے ہے۔ رات کا وقت تھا، چند افراد کعبے میں موجود تھے، ایک بی بی آئی طواف کرنے لگی، طواف کرتے کرتے رکی رکن یمانی پہ، رکن یمانی پہ، اگلا رکن ہے جہاں حجر اسود ہے، جہاں در ہے نا وہ کونا ہے حجر اسود کا، جہاں کعبے کا در ہے، بی بی در پہ نہیں رکی۔ جب آپ کعبے جائیں گے نا تو تینوں کونے کیسے نظر آئیں گے؟ ایک کونا الگ نظر آئے گا، تین ایک ہیں۔
شیعہ کا خبر کرنا چاہ رہا تھا، لگ رہا ہے آپ کو گرمی لگتی نہیں ہے۔ اب وہاں سب مسلمانوں نے لکھا، صوفی بزرگوں نے بھی لکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں بردے سے پہچاننا تھا ہمارے خاندان کی ہے، کبھی رکن یمانی پہ رکھی، رکن یمانی پہ جہاں آج بھی نشان باقی ہے۔ بھئی دو ہی لوگ معجزات ہیں، باپ اور بیٹے کے جو ہر سال تجدید ہو جاتے ہیں، عاشورہ پہ خاک کربلا سرخ ہو جاتی ہے، 13 رجب کو دوبارہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ زور نہ لگاؤں، لیکن آپ حضرات سن ایسا رہے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائی اور ایک مرتبہ دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رب البیت الحرام، اے اس مقدس گھر کے رب، تجھے واسطہ اس بچے کا جو میرے شکم میں ہے، اس گھر بنانے والے کا واسطہ، رب کا واسطہ دیا، بنانے والے کا اور آنے والے کا۔ میری مشکل کو آسان کر دے۔ اب سب کے سب کہتے ہیں کہ مرتبہ دیواریں کعبہ شق ہوئی رکن یمانی کی طرف سے۔ اب میں سوچا کرتا تھا بیوی در پہ چلی جاتی، کچھ لوگ کہتے نہیں تالا تھا، کوئی بھی تالا ہو، علی کا نام و تالے کھل جاتے ہیں، لیکن بیوی نے کہا نہیں، یہی تو سمجھانا چاہ رہی ہوں، اب تک یہ در اور ہیں، اب جو آ رہا ہے وہ در اور ہے۔ تو ایک مرتبہ دیواری کا شک ہوئی، دیوار کھل گئی، سارے مرد بھاگنے لگے، مرد یا کہوں آدمی یا کہوں سب بھاگنے لگے، لیکن بیوی رکی رہی، وہ بھی پریشان، ارے بردے والی بیوی ہے، دیواریں کعبہ شک ہو رہی ہے، یہ جان نہیں رہی، بلکہ انہوں نے دیکھا یہ بھاگ نہیں رہی۔ خدا نہ کرے کسی گھر کی دیوار اس میں لکیر پڑنے لگے، درار آنے لگے، ہر آدمی گھر چھوڑ کے باہر چلا جائے گا اگر عقل ہوگی۔ مجھے آپ لوگوں کو پتہ نہیں، میں تو پہلے فرصت میں نکل رہا ہوں، بھئی عقل یہی کہتی ہے کہ جہاں پہ خطرہ ہو وہاں سے انسان ہٹ جائے، عقل یہی کہتی ہے۔ لیکن جیسے دیواریں کعبہ شق ہوئی، سب پیچھے ہٹ گئے، وہ بیوی نہیں بھاگی۔ میں بہت سوچتا تھا کیوں نہیں بھاگی، تو میرا دل کرتا تھا میں بیوی سے پوچھوں سید ہوں، بیوی آپ کیوں نہیں بھاگی؟ تو میرا دل کہتا ہے بیوی کہ تجھے نہیں پتا میں فاتح خیبر کی ماں۔ بیوی کہہ گئی میں فاتح خیبر کی ماں ہوں۔ چلے میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں،
बीबी कहेंगी मैं भगौड़ों की नहीं, करार की माओ। बस एक मतलब दिवाली का मैं शब्द हूँ यहाँ पे। जनाब आगे से किसी ने सवाल किया था, मैं जगह पेश कर चुका हूँ। जनाब संसद में सुहान ने कहा था, मैंने वहाँ पे एक सवाल पेश किया, दूसरा सुन लीजिए। क्या यानी मानवतन अंजाम ईसा आप अफजल नहीं है? ईसा का अनाफतन, मैं ईसा से अफजल का वजह बताने का यहाँ मेरे मुँह में ऐसा क्यों कर हमारा कि आप ईसा से अफजल है? का सासा जब ईसा का वक्त विलादत करीब आया तो जनाबे मरियम बैतुल मुक़द्दस के अंदर थी, बाहर नहीं। जनाबे ईसा का वक्त विलादत करीब आया, जनाबे मरियम बैतुल मुक़द्दस के अंदर थी, बाहर नहीं। अंदर से आवाज है, या मरियम हादा बैतुल इबादा लल बैतुल विलादा, ऐ मरियम ये इबादत का घर है, विलादत का नहीं। उखरुजी यहाँ दुआ तशरीफ ले जाइए। कहा कि एहसासा जब मेरा वक्त विलादत करीब आया, मेरी माँ काबे से बाहर थी, अंदर नहीं, दीवार शक हुई, अंदर से आवाज आई, या फातिमा उदखुली। ऐ फातिमा अंदर आ जाइए। क्या सासा दुआ में पेश कर रहा था, वास्ता देके मांगना। अब कल मुकम्मल करूंगा। वास्ता देके दुआ मांगना जनाबे फातिमा बिन्ते असद की सीरत है। अच्छा, यहाँ पूरी बहस है कि जनाबे जैसे ही जनाबे फातिमा बिन्ते असद खानेकामा के अंदर गई ना तो दीवार दोबारा बंद हो गई। सुनेंगे? मुकम्मल कर दो, रहने दो, ये आवाज पढ़ता है। तो दीवार एक आवाज दोबारा बंद हो गई। अब वो सब के सब पूरे मक्के में गए, सुबह होते कभी रात एक बीवी अंदर नहीं है, दीवार बंद हो गई। तो अब जिन जिन लोगों के पास चाबियां थी वो पूरा जोर दरवाजे में लगाने लगे, ताला खुल जाए। 3 लोगों के नाम बता दो। कहा है एक का नाम था अबू सुफियान। सांस चलिए है। एक का नाम है अबू सुफियान, उसने नारा खोलने की कोशिश की। एक है अबू जहल, एक अबू लहब, 3 आ गए। चौथी चाबी थी हजरत अबू तालिब के पास। नहीं है मजमा, घबरा के सुन रहे हैं आप मजमा। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान किसे होना चाहिए था? हजरत अबू तालिब को। उनकी सौदा है, इतने लोग हैं या नहीं भाई, उनके घर का मामला था। दूसरा परेशान हो जाइए रसूल खुदा को, वो दोनों सुकून से घर पे, बाकी मक्का परेशान, चाबियों पे चाबियां। अच्छा, लोग सब ताला खोलने को शुरू, ताला नहीं खोल रहा। अच्छा, कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे चाबी ना भी उन्होंने ताला खोल लेता। नाम ना कहलाइएगा, बड़े बड़ों को काबे से चोरी की। सीख रहिएगा, आपकी मोहब्बत है। जिस मोहब्बत से
ہی میں مکمل کر رہا ہوں، اب 3 دن گزر گئے، باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ ایک تو بیوی اس حالت میں، اوپر سے 3 دن کھانا پینا نہیں، کبھی اب تو انتقال ہو گیا، 3 دن گزر گئے، 3 لوگوں کی چابیاں، 3 دن، تیسرے دن کے گزرنے پہ سرور کائنات ہے، اب سارا کہا اے محمد 30 برس کے پیغمبر، کہاں اندر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی چچی ہے، نہ تالا کھل رہا ہے، دیوار سے اندر گئی ہے، کچھ پتہ نہیں، پیغمبر مسکرائے، اب یہ نہیں کہ آپ میں سے چابی کون دے گا؟ میرا دل کہتا ہے پیغمبر نے دروازے کے تالے پہ کہا ہوگا یا علی، تالا گرا، پیغمبر نے دروازہ کھولا، جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں، سفید لباس میں، نورانی چہرہ، یہاں پہ جیسے ہی جناب رسالت میں آپ کو دیکھا جناب فاطمہ بنت اسد نے بس ایک ہی جملہ کہا، یہاں پہ اس مقام پہ 2 مصرے آ رہے ہیں جوش سے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، پیغمبر نے کہا نا انا معی من نور واحد، میں ابھی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں، تو جوش سے کہا جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار میں دیکھا غرور سے، جیسے ہی اپنے کو کردگار میں دیکھا غرور سے، بس جناب فاطمہ بنت اسد کا ایک ہی جملہ سب نے لکھا، کہا یا رسول اللہ بچہ بہت خوبصورت ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ بیوی نے کیسے کہا، کچھ لوگوں کو نا سوال اٹھتے ہیں، اب یہ اردو والا سمجھ سکتا ہے، درد اٹھتا ہے، کچھ لوگوں کو سوال اٹھتے ہیں، کبھی جب اندر اندھیرا تھا، دروازے بند تھے، دیواروں کے اندر روشن دان نہیں تھے، تو بیوی نے یہ کیسے کہہ دیا بچہ بہت خوبصورت ہے؟ بیوی نے کیوں کہا یا رسول اللہ بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھلی؟ اب سب کا اعتراض بس ایک بات پہ، پتہ کیسے چلا بچہ خوبصورت ہے؟ میں پیغمبر سے پوچھوا دیتا ہوں، آپ نے فرمایا یا علی انجا کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا، مگر آدھا گھنٹہ میں ابھی 2 گھنٹہ پڑھی ہے، ابر کا ہاتھ مدعی نہ رہتا ہے، مجھے اپنا پتہ ہی اپنی تنگی میں محسوس نہیں ہونے دیتا کہ میرا بڑا پریشر ہوا، پھر پورا سو لگا کے پڑھتا ہوں، کچھ دیر میرے ساتھ چاہیے گا، ابھی مکمل نہیں کر سکتا، مجھے مکمل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے، میں واسطہ پیش کر رہا ہوں، سنیں گے؟ بس اس مقام پہ جناب فاطمہ بنت اسد کا جملہ، بچہ ہے بہت خوبصورت، چاند چمک کے بتاتا ہے، اگر علی کو بھی روشنی کی ضرورت ہو پھر علی نہیں، بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول۔ پیغمبر اسلام نے مسکرا کے کہا چچی اماں میرے بھائی کو میری آغوش نے دی، جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے ہاتھ بڑھائے، جناب سرور کائنات نے ہاتھ پھیلائے، روک کے جملہ کہنے والا ہوں، بڑی محنت ہے میری اس جملے میں، خون جگر دوں گا
مجھے کسی نے کہا مولانا مت کہا کریں خون جگر دے رہے ہیں، ہمارے جگر کچھ ہونے لگتا ہے. بس بھائی خون جگر دینا اس جملے کے لیے بڑی محنت ہے. سارے انبیاء کو، جن انبیاء کو اللہ نے کتابیں دی انہیں کتابیں دینے کے لیے بلایا. موسیٰ سے کہا آؤ کوہ طور پہ تورات دوں گا. جناب داؤد سے کہا آؤ صحیح پہ، جناب عیسیٰ کو جبل صحیح پہ، سارے انبیاء کو بلا کے پہاڑوں میں کتابیں دی. لیکن رسول خدا سے کہا اے میرے حبیب آپ جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں قرآن آئے گا. آپ غار حرا میں قرآن وہاں، آپ خدیجہ کے گھر میں قرآن وہاں، آپ ابو طالب کے گھر میں قرآن وہاں، آپ مکے میں قرآن وہاں، آپ ہجرت میں قرآن وہاں، آپ مدینے میں قرآن وہاں، آپ مسجد میں قرآن وہاں، آپ سیدہ کے گھر قرآن وہاں، آپ نماز میں قرآن وہاں، حسین پشت میں. جہاں جہاں پیغمبر ہے وہاں وہاں قرآن آیا. سارے انبیاء کو، جناب ابراہیم کو اور جن انبیاء کو اللہ نے صحیفے دیے، 100 صحیفے ہیں، 4 کتابیں، سب کو اللہ نے بلا کے کتاب دی ہے. کتاب بھیج رہا ہوں اور کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں. لیکن اللہ پھر بھی کہا اے میرے حبیب جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں قرآن آئے گا، وہاں وہاں کتاب بھیجوں گا. تو پیغمبر پوری زندگی کوئی شے لینے نہیں گئے، بس 2 چیزیں لینے گئے. جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی تو انہیں ان کے گھر گئے، باقی ازواج خود آئی. باقی ازواج خود آئی. توجہ ہو، پیغمبر پوری زندگی بس 2 چیزیں لینے گئے، جناب خدیجہ کو بیانے ان کے گھر کا، اور کعبے گئے علی کو لینے، اور ان علی سے مقابلے میں گئے. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن موسیٰ کے مقدر میں سمندر تو نہیں آیا. اور حیدر کو بلا کے ایسے سمجھ پائے کہ دنیا کی سمجھ میں تو کیا بس بھائی میں نے تمام کر کے زیادہ بات کی. اب یہاں جناب خدی مرتبت نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم جتنا پڑھیں میرے گلے کا مجھے اپنا حال پتا ہے. آغوش چلیں 2 جملے بس. آغوش میں لیا جناب خدی مرتبت نے، جیسے ہی آغوش میں لیا رحمت للعالمین نے، کائنات کی رحمت نے کائنات کے مولا کو تمام کروا. آغوش میں لیا تو جناب امین نے آنکھیں کھولی. جیسے ہی آنکھیں کھولی فوراً جناب امین نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول خدا نے سلام کا جواب دیا. فوراً اب سارے پریشان. آپ کو سمجھنا فضائل سننے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے جملہ ضائع کر دیا. کہ ذرا کسی کراچی کے ہسپتال میں کوئی بچہ پیدا ہو کے کہتا ہے ڈاکٹر ہاؤ آر یو، آپ کا پتہ نہیں ڈاکٹر ضرور پاگل ہو جائے گا. لوگ ہے یا نہیں ہے، بچہ پیدا ہوتا ہی بول رہا ہے. اللہ کے نامی جیسے جناب امیر نے کلام کیا وہاں ابو جہل
اجازت ہے؟ اب سب کے سامنے بچہ بول رہا، جناب امین نے پیغمبر کو دیکھا، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں توریت سنا، آپ کہیں زبور سنا، آپ کہیں انجیل سنا، پیغمبر صاحب کا سنائیے۔ اب ایک مرتبہ جناب امین نے توریت سنائی، پھر زبور سنائی، انجیل سنائی۔ اب رسول خدا نے جملہ کہا، یا علی وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی یہاں موجود ہوتے تو وہ خود گواہی دیتے ہماری کتابیں علی ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ جملے کو سنیں، یہ بات نے پڑھا میں تو ختم کر چکا ہوں، بس اب ایک مرتبہ کا، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت تو قرآن سناؤں۔ بھئی ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا، 10 برس باقی ہیں۔ بھئی کچھ لوگ ایسے تھے انہیں لکھ کے دیا، حفظ کر لو، 2.5 سال کوشش کی، سورہ بقرہ حفظ نہیں ہوئی۔ ابو طالب کا بیٹا پیغمبر کی آغوش میں لوح محفوظ، ایک مرتبہ کا، یا رسول اللہ اجازت ہے قرآن سناؤ؟ کہا میرے بھائی سنائیے۔ اچھا علماء نے لکھا کہ کون سا سورہ سنا ہے؟ حمد نہیں سنا ہے، یعنی پہلا سورہ تو حمد ہے۔ آپ نے کون سا سورہ سنا ہے؟ اب سارے علماء نے ایک ہی سورہ لکھا، علی نے سنا ہے سورہ مومنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے صرف مومن نہیں ہے۔ علی نے سورہ مومنون، میں سوچتا تھا مولا یہ سورہ مومنون کیوں؟ تو میرا دل کہتا ہے مولا کہیں کہ میں ہوں امیر المومنین۔ انشاءاللہ کل مکمل کروں، واسطہ ایسے کا دیں جو رد نہ ہو، ایسے پیسوں کا نہ دیں کہ دعا قبول ہی نہ ہو۔ بس بھئی یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اہل بیت کے واسطے سے، محمد و آل محمد کا واسطہ دیں دعا قبول ہوتی ہے۔ امیر کا، حضرت امیر کا واسطہ دیں، خبردار کوئی شیعہ اپنے آپ کو غریب نہ کہے، ہم حضرت امیر کے ماننے والے ہیں۔ میں کل اسی دلیل پیش کروں گا، اور ایک ہیں کیونکہ اب کل سے زیارات برآمد ہوگی، مجھے فہرست دے دی گئی ہے، یہ تبرکات ہیں کل سے حضرت مولانا محمد کی، لیکن آج حضرت ہور کی جان جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے میدان کربلا میں مہلت مانگی نہیں تھی، ایک رات مہلت دی تھی کہ ایک ابھی رہ گیا ہے وہ آ جائے۔ تو جناب سید الشہداء نے کہا عباس ایک رات کے لیے کہہ دو رک جائے۔ اب ایک مرتبہ میں یہاں کیسے پیش کروں، مولا حسین کی شہادت کا اثر جانوروں تک پہ ہوا، پرندوں پہ بھی ہوا۔ ایک کبوتر نے کہیں ذبح ہوتے دیکھ لیا مولا حسین کو، انہوں نے بولنا کیجیے وہ کبوتر روتا ہوا اڑتا ہوا گیا۔ کہاں ایک باغ میں دیکھا سارے کبوتر چہچہا رہے، اس نے کہا تم یہاں چہچہا رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم زہرا کا لال مارا گیا۔ وہ سارے کبوتر رونے لگے، کہاں مارا گیا؟ کہا میرے ساتھ چلو کربلا میں۔ جیسے کربلا میں وہ کبوتر اترے، پوچھا کہاں کا یہ جو خون بہ رہا ہے یہ حسین کا ہے۔ مرحوم شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی الستین میں جملے لکھے ہیں کہ
کہ اس کبوتر نے بتایا کہ حسین کا خون ہے. وہ جو کبوتر آئے تھے نا انہوں نے اپنے پروں پہ خون کو اٹھانا شروع کیا. ارے نواسہ رسول کا خون بہ رہا ہے. انہوں نے پروں پہ اٹھایا. ایک کبوتر نے پروں میں خون لیا. دوسرے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مکے جا رہا ہوں. خانہ خدا میں خبر کروں گا حسین مارے گا. دوسرے کبوتر سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینے جا رہا ہوں. میں روضہ رسول پہ بتاؤں گا حسین مارے گا. ایک کبوتر نے کہا میں نجف جا رہا ہوں. میں علی کو بتاؤں گا. ایک کبوتر نے کہا میں سیدہ کی قبر پہ جاؤں گا. میرے کو دیکھیے گا کبوتر اڑ رہے ہیں. میں ایک کبوتر سے کہوں گا مدینے مت جاؤ. وہاں ایک چھوٹی سی یہ آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. بس صحیح میں تفصیل سے مسائل بھی پڑھ رہا ہوں. مختصر کر رہا ہوں. جانوروں تک بھی اثر ہوا. ایک جملہ اور پیش کرنے سے پہلے جناب بہت مسائل ہوں یا چھوڑ دیتا ہوں. 5ویں امام سے پوچھا کا مولا اشقیاء بتاتے ہیں وہ ملعون کہتے ہیں کہ حسین زلجنہ کی پشت سے گرے تو زلجنہ مولا کا طواف کر رہا تھا اور آوازیں بلند کر رہا تھا. مولا کیا واقعا زلجنہ کچھ کہہ رہا تھا؟ 5ویں امام رونے لگے. کہا ہاں. کہا مولا کیا کہہ رہا تھا زلجنہ؟ کہا وہ بار بار میرے دادا حسین سے کہتا تھا اے حسین مولا بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میرے پشت پہ واپس آ. میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں پھر کوئی تیر نہیں لگے. ابھی بھی کوئی آنکھ ہے جس میں آنسو نہیں آیا؟ آئے ذرا چلے. شب عاشور ہے بلکہ آدھی رات گزر چکی. جناب حر نے سوال کیا اے عمر سعد کیا واقعاً کہ جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گئے ہم انہیں نہیں رہنے دیں گے. حضرت حر خیمے سے باہر نکلے آنکھوں میں آنسو. ایک آدمی نے کہا حر تو 72 سے ڈر گیا؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ یزیدی لشکر میں سب سے بہادر کون ہے میں تیرا نام لیتا. حر مت ڈرے 72 سے. یہ 72 بھی ہیں ہم اتنے زیادہ اور یہ بھوکے پیاسے بھی ہیں. یہ لڑ نہیں پائیں گے. جانتے ہیں کہ حر نے کیا کہا مجھے 72 سے ڈر نہیں لگتا مجھے جناب سیدہ سے ڈر لگتا. جناب سیدہ سے بہت ڈرتا ہوں. اتنے میں دیکھا ایک آدمی اپنے گھوڑے کو لے کے جا رہا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا دیکھ رہے ہیں کتنی گرمی ہے میں گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں. اب جناب حر رونے لگے. غلام نے پوچھا آقا کیا بات ہے کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا ہمارے تو جانور بھی پانی پی رہے ہیں اور سیدہ کی اولاد کے خیمے سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. العطاف العطاف ہائے پیاس ہائے پیاس. اتنے میں بیٹا آیا. کہا بابا کیا بات ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں. کہا بابا جنت میں تنہا جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا ساتھ چلنا چلو جنت حسین کے پاس. بیٹا ساتھ چلا غلام بھائی. جب چلنے لگے نا بیٹا دیکھیے گا 5 منٹ میں سارے مسائل ختم. ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میری آنکھوں میں یہ رومال باندھ. کہا بابا کیوں؟ کہا میں نے ان آنکھوں سے حسین کو سب سے دیکھا. کہا بیٹا یہ آنکھیں
देखिए मुजरिम है, मैं हुसैन का मुजरिम हूँ, आंखों में पट्टी मारूं, बेटे ने पट्टी मारी, बेटा देखिएगा इतने में जनाब होता बेटा मेरे हाथ मारे, क्या बात है? तब इन हाथों ने हुसैन की सवारी के लगाम में हाथ मारा। मैंने हुसैन को रोका था, एक मर्तबा का बेटा मेरे हाथ मान दे। इतने में जनाब होता का बेटा किसी के आने की आहट महसूस हो रही है। जनाब सैयद शौदा ने कहा अब्बास इस्तेकबाल करो, मेहमान आ रहा है। कहा बेटा कौन आ रहा है? कहा बाबा अब्बास इब्न अली आ रहा है। जनाब अब्बास का बहुत रोक था। कहा बेटा अब्बास इब्न अली से कहो हम जंग के लिए नहीं, हम तौबा के लिए आ रहे हैं। जनाब अब्बास ने कहा हो मैं इस्तेकबाल के लिए आ रहा हूँ। जनाब हो आगे बढ़े, जैसे ही आगे गए ना जनाब अब्बास ने आंखों से पट्टी उतारी, जनाब हो हाथों को खोला, बाजू पकड़ा, कहा हो सामने हुसैन। जनाब हो ने अपने आप को कदमों में गिरा दिया, कदमों को छू के सवाल किया, या हुसैन हल्की में तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मौला हुसैन ने दोनों बाजू को उठा सीने से लगा, कहो जा मैंने माफ किया, मेरी माँ फातिमा ने माफ किया। हाँ तो दो दोनों की जहमत में सुन, बस भाई अब हजरत होने क्यों लगा? कहा मौला अगर आपने वाकई माफ कर दिया ना तो मौला सबसे पहले मुझे इजाजत है, मैं लड़ने के लिए जाऊँ। जानते मौला ने क्या कहा? आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन वो हमारे पास पानी नहीं है। जनाब वो फिर रोने लगे, कहा मौला अब मुझे पानी का ताना ना दीजिएगा, मैंने तो पानी उठवाया था। मौला ने कहा हो इजाजत है, बस भाई 2 मिनट की जनाबी सैयद शौकत का हो जाता। अब मौला जब मैंने आपकी सवारी के लगाम में हाथ डाला था तो आपने जूता कहा था सकलम को तेरी माँ के मन में बैठा, लेकिन कलाम मगैशन और आराम से बात कर, तू अकेला है, मेरे साथ मेरी बहनें हैं, मेरी बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगी, कोई मुझसे ऊंची आवाज से बात करे। जनाब हो लगा मौला अगर आपने माफ कर दिया मुझे इजाजत है, मैं आपकी बहनों से माफी मांगता हूँ। मौला ने कहा अब्बास हुर को खैमों के बाहर खड़ा कर दो। जनाब हुर आए, ऊंची आवाज से कहा ऐ इस्मत तकीन की परवरदा बनियो, ऐ सैयदा की बेटियों, मैं आपका मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रोज़े क़यामत अपनी माँ फातिमा से मेरी शिकायत ना कीजिएगा, मैं आपके भाई का मुजरिम हूँ। बीवियां रोने लगी बुलंद आवाज से। जब बीवियों का रोना सुना, होर ने सर से खौल उठा, सर को पीटा, खाके करबला सर में डाली और रो के कहा होर तूने दूसरी मर्तबा ज़हरा की बेटियां अली की बेटियों को रुलाया है। आप था करें आपसे रोया नहीं जाता। अंदर से जनाब ज़ैनब की आवाज है और मैं रोज़े क़यामत अपनी माँ से तेरी शफाअत करूँगी। मैं कहूँगी अम्मा तुमने तौबा कर ली थी, अम्मा ने हुसैन का साथ दिया था। आखिरी जुमले हंस रही, अब आपने रोने की ताकत नहीं, मुझमें पढ़ने की ताकत है। जनाब हुर ने अपने बेटे से कहा बेटा पहले जंग करो। अली इब्न हुर से कहा बेटा पहले आप जाइए। बेटे ने हमला किया, हुर का बेटा था, बहुत मुकाबला किया। अचानक किसी ने हुर के बेटे के सर में गोश्त मारा, गोश्त का लगना था, बेटा घोड़े से गिर गया। आवाज दी बाबा मेरी मदद को आ गई। बाबा मैं घोड़े से गिर गया। जवान बेटे का मामला था। जनाब हुर बहुत तेजी से दौड़ा,
جیسے ہی پہنچے دیکھا مولا حسین موجود. مولا حسین نے ہر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا. حضور کا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ یہ غلام کا بیٹا، میں اپنے بیٹے کو خود اٹھا لوں گا. مولا نے کہا نہیں ہو اللہ، جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا. مولا حسین نے لاشا اٹھایا. یہ میرا دیکھے گا